بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا لَمْ تَجُزِ الْفَاءُ۔ متن کی عبارت ہے۔ شرط و جزا کی بحث آپ نے یہ پڑھ لیا کہ کلمات شرط و جزا یعنی کلمہ مجازات جب دو فعلوں پر داخل ہو تو اس کا عمل کیا ہوگا۔ تو آپ نے پڑھ لیا کہ اگر دونوں مضارع ہو یا پہلا مضارع ہو تو جزم دے گا۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جزا پر فا کا لانا کب واجب ہوگا، کب جائز ہوگا، کب ناجائز ہوگا، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کو آج کے درس میں بتا رہے ہیں۔ آج کا درس سمجھنے کے لیے ایک ضابطہ کا سمجھنا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ضابطہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی ادوات شرط یعنی کلمات شرط مثلا ان وغیرہ اس کی تاثیر جزا تک ہو تو وہاں فا لانا جائز نہیں۔ کیا بتایا؟ کلمات شرط و جزا کی تاثیر اگر جزا میں ہو تو جزا کے اوپر فا لانا جائز نہیں، اور اگر کلمات شرط و جزا کی تاثیر جزا میں نہ ہو بلکہ جزا سے پہلے ہی اس کی تاثیر ہے، جزا کے اوپر اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے تو وہاں پر فا لانا واجب۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ضابطہ یاد رکھیے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَفْظًا أَوْ مَعْنًا، جب جزا ماضی ہو قد کے بغیر، مثلا ان خرجتا خرجتو، تو جزا کیا ہے؟ خرجتو، تو ماضی ہے نا خرجتو، لیکن قد کے ساتھ ہے، قد کے بغیر۔ تو کہا کہ اگر جزا قد کے بغیر ماضی ہو لفظاً او معنن، چاہے لفظاً ماضی ہو یا معنن ماضی ہو، ٹھیک ہے؟ لفظاً ماضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صیغہ ہی ماضی کے اوپر دلالت کرے، ماضی کا صیغہ ہو۔ معنن کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ تو مضارع کا ہو لیکن لم وغیرہ کی وجہ سے اس کو ماضی بنا دیا گیا ہو۔ تو معنن ماضی ہونے کی مثال ہو جائے گی ان خرجتا لم اخرج، تو جزا یہ کیا ہے؟ لم اخرج مضارع کا صیغہ ہے لیکن معنن ماضی ہے۔ اسی کو کہا بغیر قد لفظاً، تو کہا لفظاً کا مطلب کیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو کہا تفصیل للماضی، یہ ماضی کی تفصیل ہے، یعنی ماضی یا تو قد کے بغیر لفظاً ہو، لفظاً ماضی ہو تو یہ ماضی کی تفصیل ہو جائے گی لفظاً، ہاں نہ ہو جیسے ان خرجتا خرجتو، اگر تو نکلے گا تو میں نکلوں گا۔ اب یہاں دیکھیے خرجتو یہ لفظاً ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ لفظاً ماضی ہے اور قد کے بغیر ہے نا۔ او معنن، یا ماضی ہو معنن، لفظاً کا تعلق لفظاً کے اوپر عطف ہے، معنن ماضی ہو، جیسے ان خرجتا لم اخرج، اگر تو نکلے گا تو میں نہیں نکلوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لم اخرج یہ مضارع کا صیغہ ہے، لم کی وجہ سے معنن ماضی ہو گیا ہے۔ اب وہ یحتملو سے یہ بتا رہے ہیں کہ لفظاً اور معنن کا تعلق ماضی سے نہیں بلکہ لفظ قد سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر جو تفصیل ہوئی ہے وہ کس اعتبار سے کہ لفظاً اور معنن کا تعلق ماضین سے ہے تو اس کی مثال ہو گئی، لیکن لفظاً اور معنن کا تعلق لفظ قد سے بھی ہو سکتا ہے، لفظ قد سے۔ اگر لفظ قد سے ہوگا تو اس وقت عبارت کا مطلب کیا ہوگا کہ جزا ماضی ہو قد کے بغیر، لفظاً قد کے بغیر، تلفظ میں قد وہاں موجود نہ ہو، یا معنن قد کے بغیر۔ کہا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ تَفْصِيلًا لِقَدْ،
اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ قد کی تفصیل ہو لفظاً اور معنن۔ تو عبارت کا مطلب کیا ہوگا؟ اے لم یقترن بقد، یعنی جزا قد سے مقترن اور متصل نہ ہو، ٹھیک ہے، جزا میں قد داخل نہ ہو، سواء کانا قد ملفوظاً، خواہ قد لفظوں میں ہو، اور آگے آ رہا ہے اور معنویاً مقدرن، معنوی اعتبار سے مقدر ہو، چھپا ہوا ہو۔ آئے بات سمجھ میں؟ اب یہاں قد لفظاً کی مثال دے رہے ہیں، قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، یہ قد ملفوظاً کی مثال دے رہے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے جزا کیا ہے؟ سرقہ ہے، اور جزا کے اوپر قد داخل ہے کہ نہیں ہے؟ لفظاً قد ہے نا، دکھائی دے رہا ہے، تلفظ ہو رہا ہے، تو یہ قد لفظاً کی مثال ہو گئی۔ اور معنویاً مقدرن، یا قد مقدر ہو معنوی اعتبار سے، یعنی چھپا ہوا ہو، لفظوں میں نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بہتان لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت، تو یہ زلیخا سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا کہا، ان کانا قمیصہ، تو ان یہ کیا ہے؟ حرف شرط ہے، کانا قمیصہ قد من قبول، یہ شرط ہے نا، اور صداقت یہ جزا ہے، اور جزا میں ہے نا، جزا یہ ماضی ہے، اور اس پر قد معنوی اعتبار سے یہاں پر موجود ہے نہیں ہے، یہ فصدقت اصل عبارت ہے فقد صدقت، تو زلیخا سچی ہے، تو سچی ہونا یہ ماضی میں ہو، ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہوگی؟ ماضی میں نا، سچی ہونا یا جھوٹی ہونا یہ ماضی سے اس کا تعلق ہے نا، کہ وہ یا تو نفس الامر میں سچ بول رہی ہے تو وہ سچی ہوگی، یا نفس الامر میں وہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی ہے تو وہ جھوٹی ہوگی۔ تو یہ سچا ہونا اور جھوٹا ہونا یہ ماضی میں ہو چکا ہے، ہاں، جب ماضی میں ہو چکا ہے تو اب صداقت میں استقبال کا احتمال رہے گا، حال کا احتمال یا استقبال کا رہے گا۔ اب یہ صداقت کیا ہے؟ ماضی کے لیے متعین ہو گیا، جب ماضی کے لیے متعین ہو گیا تو اب یہاں قد داخل ہوگا تاکہ یہ ماضی کے معنی میں فائنل اور متعین ہو جائے۔ ہے بات سمجھ میں؟ کہ یہاں فصدقت اصل عبارت ہے فقد صدقت، ہے نا۔ تو کیا ہوا؟ بتایا کہ اگر لفظاً اور معنن کا تعلق لفظ قد سے ہو تو عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ جزا ماضی ہو اور اس میں لفظاً یا معنن قد نہ ہو، اور یہاں پر لفظاً اور معنن قد ہے، تو اگر لفظاً اور معنن قد نہ ہو اور جزا کیا ہو؟ ماضی ہو، تو آگے بتا رہے ہیں لم تجز الفاء فی الجزاء، تو جزا میں فا لانا جائز نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا بات ہوئی کہ اگر جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو تو جزا پر فا لانا جائز نہیں ہے۔ مثلا ان خرجتا خرجتو، جزا یہ ماضی ہے اور اس پر لفظاً اور معنن قد نہیں ہے، اور خرجتو یہ کیا ہے؟
ماضی ہے، تو جب ماضی ہے اور قد داخل نہیں ہے تو اب جزا پر فا لانا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا یہ کہنا ان خرجت فخرجت یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہاں حدیث پاک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من حرف شرط ہے، ہاں یہ شرط ہے، اور قال لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ شرط ہے، اور دخل الجنت یہ جزا ہے۔ اور دخل الجنت جو جزا ہے وہ ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ ماضی بغیر قد کے ہے، جب جزا ماضی بغیر قد کے ہو تو فعل آنا جائز نہیں، لہٰذا یہ کہنا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے نا، سمجھ گئے؟ اسے ہوگا لم تجز الفاء فی الجزا، تو جزا میں فعل آنا جائز نہیں ہے۔ کیوں فعل آنا جائز نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی کہ جہاں پر ادوات شرط کی تاثیر جزا میں ہوگی وہاں جزا میں فعل آنا جائز نہیں ہوگا۔ تاثیر ہوگی اس بات میں تو ادھر نفی میں جواب ہوگا، فعل آنا جائز نہیں ہوگا، اور جہاں تاثیر نہیں ہوگی نفی میں تو ادھر فعل آنا واجب ہوگا۔ ہے بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھیے ان خرجتا خرجتو، اگر تو نکلے گا تو میں نکلوں گا، تو ان کی تاثیر جزا تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جزا کیا ہے؟ ماضی، اور ان حرف شرط آ کر کے اس ماضی کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیا، تو ماضی سے مستقبل کی جانب کس چیز نے بدلا ہے؟ ان نے، تو ان کی تاثیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لہذا جب ان کی تاثیر ہوئی تو فعل آنا جائز نہیں ہوگا، وہی کہا یہاں پر۔ تو جزا میں فعل آنا جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ لِيُحَقِّقَ تَأْثِيرُ حرف الشرط فیہ، کیونکہ اس میں فیہ میں ضمیر کا مرجع جزا ہے، چونکہ جزا میں حرف شرط کی تاثیر محقق ہونے کی وجہ سے، متحقق ہونے کی وجہ سے، جزا میں حرف شرط کی تاثیر ہوئی کہ نہیں؟ خرج تو ماضی کو مضارع مستقبل کے ساتھ خاص کیا، تو جزا میں حرف شرط کی تاثیر متحقق ہونے کی وجہ سے جزا میں فا لانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں لقلب معنی سے یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے جزا میں حرف شرط کی تاثیر متحقق ہوئی، تو کہا لقلب معنی الی المستقبل، ماضی کے معنی کو مستقبل کی جانب بدل کر، ہے نا، ماضی کے معنی کو مستقبل کی جانب بدلنے کی وجہ سے حرف شرط کی تاثیر جزا میں متحقق ہو گئی، لہٰذا جزا میں فعل آنا جائز نہیں ہوگا حرف شرط کی تاثیر کی وجہ سے۔ تو جب جزا میں حرف شرط کی تاثیر ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ جزا حرف شرط سے جڑ رہا ہے، تو اب جب ڈائریکٹ جڑ گیا تو اب اس کو جوڑنے کے لیے کسی رابط کو لانے کی ضرورت پڑے گی، ہاں فا وغیرہ کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستغنوا فیہ عن الرابط، لہٰذا اس میں یعنی جزا میں رابط سے بے نیاز ہوئے۔ اب جزا میں رابط لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے ہی سے ربط ہو چکا ہے حرف شرط کی تاثیر اس میں ہونے کی وجہ سے۔ اب مثال دے رہے ہیں کا قول کا، جیسے تمہارا قول۔ اب یہاں دو مثال دیں گے کہ جزا یا تو لفظاً ماضی ہو، اس کی بھی مثال لفظاً ماضی ہو اور قد نہ ہو تو اس میں بھی فا کا لانا جائز نہیں ہے، یا معنوی اعتبار سے ماضی ہو، لفظاً نہ ہو معنوی اعتبار سے ماضی ہو اور قد نہ ہو تو اس میں بھی فا کا نہ لانا ضروری ہے، فا لانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں لفظاً ماضی کی مثال دے رہے ہیں، جیسے تیرا قول ہے ان اکرمتنی اکرمتک، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ یہ شرط و جزا جو ہے مستقبل کے معنی اس میں ہوتا ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو اکرمتک یہ جزا ہے، اور جزا لفظاً ہے کہ معنن ہے؟ جزا ماضی لفظاً ہے یا معنن ہے؟ لفظاً ہے، اور اس میں قد داخل ہے نہیں ہے، اس لیے اس میں فعل آنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حرف شرط کی تاثیر جزا میں یہاں ہو رہی ہے۔ کیسے؟ اکرمتو کا ماضی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي لَمْ أُكْرِمْكَ،
اب یہاں دیکھیے، یہاں جزا ماضی ہو لفظاً نہیں بلکہ معنن، اس کی مثال ہے ان اکرمتنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، لم اکرم کا، تو میں تیرا اکرام نہیں کروں گا۔ تو لم اکرم کا، اکرم یہ مضارع ہے اور لم داخل کر کے اس کو ماضی کیا گیا، تو یہ معنن ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ معنن ماضی ہے جزا، اور اس میں قد داخل نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی فعلانہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی حرف شرط کی تاثیر ہو رہی ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے اوپر کہا بغیر قد لفظاً، کہ جزا ماضی ہو قد کے بغیر، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، ماضی لفظاً ہو یا معنن ہو۔ تو بغیر قد کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر قد کہہ کر کے اس ماضی کو نکالنا مقصود ہے جو ماضی قد کے ساتھ آئے اور ماضی کے معنی میں متعین اور فائنل ہو جائے۔ وہ ماضی جس میں قد آ جائے تو اب اس میں مستقبل کا معنی پیدا ہو سکتا ہے۔ قد یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لیے، ہے نا، یعنی ماضی قریب کے لیے ہوتا ہے، تو ماضی قریب کے لیے وہ فائنل ہو گیا۔ جب ماضی میں قد آئے گا تو ماضی کے معنی کے لیے ماضی قریب کے لیے فائنل ہو جائے گا، تو اب ان کی تاثیر وہاں تک ہوگی۔ ان اکرمتنی فقد اکرمتک، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کر چکا ہوں، ماضی قریب میں، ہاں ماضی قریب۔ تو تو قد آنے کی وجہ سے اکرم تو جو ماضی تھا وہ پہلے ہی سے ماضی کے معنی میں متعین ہو گیا قد کی وجہ سے۔ اب ان کی وجہ سے اب اس میں کوئی تاثیر ہوا معنی میں کہ ماضی کو مستقبل میں کیا نہیں، پہلے بھی قد کی وجہ سے کیا تھا، وہ ماضی تھا، اور ان داخل ہونے کے بعد بھی ماضی ہی ہے، تو ان کی کوئی تاثیر نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں کیا ہوگا، فعلانہ واجب ہوگا جزا میں، تاکہ جزا کو شرط سے جوڑ دیا جائے، ہے نا، حرف ربط کے ذریعے سے۔ اسی کو کہا ہے کہ بغیر قد کی قید اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ وہ ماضی نکل جائے اس قید کی وجہ سے جس ماضی پر لفظ قد داخل ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ماضی پر لفظ قد داخل ہو تو اس کی جزا میں، ہے نا، حرف شرط کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے۔ جب نہیں ہو رہی ہے تو اس میں فعلانہ واجب ہے، ہاں، تو اس کو نکالنے کے لیے وہی کہا وَإِنَّمَا قَالَ بغیر قد، اور مصنف نے بغیر قد کی قید بڑھائی ہے، کیوں؟ لِيُخْرِجَ بھی پڑھ سکتے ہیں، لِيُخْرِجَ عَنْهُ الْمَاضِيَ الْمُحَقَّقَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ أَن يَكُونَ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرٌ فِيهِ، تاکہ اس سے اس ماضی کو نکال دے، یا اس سے وہ ماضی نکل جائے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اس سے اس ماضی کو نکال دے جو المحقق، جو کیا ہے، متحقق ہے، وہ ماضی جو متحقق ہے۔ کیا مطلب؟ جو ماضی ہی کے معنی میں کیا ہے، متحقق ہے۔ الذی لا یستقیم ان یکون للشرط تاثیر فیہ، جس کے جزا میں شرط کی تاثیر ہونا درست نہیں ہے، تاکہ اس سے وہ ماضی نکل جائے جو متحقق ہے، جس کی جزا میں، فیہ میں حاضمیر کا مرجع جزا ہے، جس کی جزا میں شرط کی تاثیر ہونا صحیح نہیں ہے، لا یستقیم درست نہیں ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے اس ماضی محقق کو نکالنا مقصود ہے کہ جس کے جزا میں، جزا والے ماضی میں، ہے نا، شرط کی تاثیر، جس کے جزا میں شرط کی تاثیر ہونا درست نہیں ہے، یعنی اس کے جزا میں جس ماضی، یعنی ماضی ہو، جزا کیا ہو، ماضی ہو، اور ایسا ماضی ہو کہ اس میں شرط کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے ماضی کو نکالنے کے لیے بغیر قد کی قید لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا تاکہ اس سے اس ماضی محقق کو نکال دے کہ جس کی جزا میں شرط کی تاثیر ہونا درست نہیں ہے، یعنی جزا ماضی ہو اور اس ماضی میں ادوات شرط کی تاثیر نہ ہو رہی ہو، تو ایسے ماضی کو نکالنے کے لیے بغیر قد کی قید لگائی ہے، اس لیے کہ جب جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل ہو جائے تو اب اس ماضی پر، ہے نا، ادوات شرط کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، اور جب نہیں ہوگی
تو ایسے ماضی کو نکالنے کے لیے بغیر قد کی قید لگائی ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں تمہارا قول ان اکرمتنی الیوم فقد اکرمتک امسی، اگر تو آج میرا اکرام کرے تو میں گزشتہ کل تیرا اکرام کر چکا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیے جزا ماضی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ماضی محقق ہے، ماضی کے معنی کے لیے یہ متحقق ہے نا۔ کیسے؟ قد آنے کی وجہ سے، ایک تو قد آ کر کے اس کو ماضی قریب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ام سے بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ماضی ہے، گزشتہ کل اکرام ہوا ہے یہ، ہے نا۔ تو یہاں اس ماضی کو نکالنے کے لیے بغیر قد کی قید بڑھائی گئی ہے جو ماضی کیا ہو، ماضی کے معنی میں متحقق ہو اور جس میں ادوات شرط کی تاثیر نہ ہو۔ یہاں پر ماضی میں یہ جزا میں ادوات شرط کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ پہلے ہی سے ماضی کے معنی میں متعین ہے، اور ادوات شرط ان آنے کے بعد بھی ماضی ہی کے معنی میں یہ متحقق ہے نا۔ تو قد کی بغیر قد کی قید لگائے ہیں، کیوں لگائے ہیں؟ لوجوب دخول الفاء فیہ، اس میں فا کا داخل کرنا واجب ہونے کی وجہ سے، جس میں قد آ جائے اور جزا میں ادوات شرط کی تاثیر نہ ہو تو ایسے جزا میں فا کا داخل کرنا واجب ہونے کی وجہ سے، ہے نا۔ یہاں بغیر قد کی قید لگائی ہے کیونکہ وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، یعنی فا کے عدم جواز کے حکم میں وہ داخل نہیں ہے، اس میں فا لانا واجب ہوتا ہے۔ کہاں؟ جہاں جزا میں ادوات شرط کی تاثیر نہ ہو۔ تو وہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں ادوات شرط کی تاثیر جزا میں نہ ہو وہاں فا لانا واجب، اور جہاں تاثیر ہو وہاں فا لانا جائز نہیں۔ اس کو رکھ کر کے آگے دیکھیے، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًا بِلَا، اور اگر وہ مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، کون؟ یا اس کو کہا وَإِنْ كَانَ أَيْ الْجَزَاءُ، اور اگر جزا مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، ٹھیک ہے، لا کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھیں، جیسے اس کی مثال پہ آپ غور کریں، جیسے ان اکرمتنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا اکرم کا، تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ جزا کیا ہے؟ مضارع ہے کہ نہیں؟ اکرم۔ تو اگر کہا جزا اگر مضارع ہو اور کیا ہو، مثبت ہو، یہاں مثبت ہے، یا جزا مضارع ہو اور کون سا منفی ہو، لا کے ساتھ، ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا لا اکرم کر دیں گے، لا اکرم کا۔ تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو آگے بتایا فالوجہان، اس میں دو وجہیں جائز ہے، فا لانا بھی جائز ہے اور فا کا ترک کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ ضابطہ وہی ہے، جہاں ان کی تاثیر ہوگی وہاں فا لانا جائز نہیں ہوگا، اور جہاں ان کی تاثیر نہیں ہوگی وہاں فا لانا واجب ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے، اگر جزا مضارع ہو تو ان کی تاثیر ہو رہی ہے کہ نہیں، ہے نا۔ تو اب دیکھیے، ان اکرمتنی اکرم کا، اکرم جزا کیا ہے؟ مضارع ہے، ہاں جزا مضارع ہے، اور مضارع میں دو معنی ہوتا ہے، ایک حال اور ایک استقبال، ہے نا۔ تو ان آنے کے بعد، ان آنے سے پہلے بھی جزا میں استقبال کا معنی تھا، اور ان آنے کے بعد بھی جزا میں استقبال کا معنی ہے، تو ان کی کوئی تاثیر ہوئی نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ان کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، جب نہیں ہو رہی ہے تو اب جزا میں فا لایا جائے گا، ہے نا۔ تو اب کیا ہوگا؟ فاکرم کا۔ لیکن اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ جزا میں پہلے استقبال اور حال دونوں معنی تھا، اور ان آنے کی وجہ سے حال کے معنی کو ختم کر دیا اور مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا، تو ان کی کوئی تاثیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر جزا میں ادوات شرط کی تاثیر ہوئی، جب ہوئی تو فا نہیں لائی جائے گی. ہاں وہی کہا ہے کہ اگر جزا مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، اگر لا کے ساتھ مضارع منفی ہو تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ بات ہو گئی. اب آگے جو بتا رہے ہیں اس سے پہلے اب یہ دیکھیے مضارعان مثبتاً اور منفیاً بلا، اس کا کیا فائدہ ہے تو اس کو بتا رہے ہیں. احتراز اما اذا کانا منفیاً، یہ منفیاً بلا، لا کے ساتھ منفی ہو تو لا کی قید لگانے سے کیا فائدہ ہے تو اس کو بتایا احتراز اما اذا کانا منفیاً بلم، یہ احتراز ہے اس مضارع منفی سے جب کہ وہ منفی ہو لم کے ساتھ. جب مضارع لم کے ساتھ منفی ہو تو اس سے یہ احتراز ہے. اگر لم کے ساتھ مضارع منفی ہو تو اس کا حکم ہو چکا ہے اس سے پہلے، ہوا نا، وہ کیا ہو جائے گا مانن ماضی ہو جائے گا نا، اور ماضی کا حکم اس سے پہلے پڑھے کہ نہیں کہ اس میں فعل آنا جائز نہیں ہے، تو اس کا حکم تو ہو چکا ہے نا. فَإِنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي مَا سَبَقَ، اس لیے کہ وہ داخل ہے ما سبق میں، یعنی ماضی کے حکم میں وہ داخل ہے. لِكَوْنِهِ مَاضِيًا مَعْنًا، اس لیے کہ وہ معنوی اعتبار سے کیا ہے ماضی ہے. تو منفیاً بلا، لا کی قید لگا کر کے مضارع منفی بلم کو خارج کیا، اور او بلن ہے نا، منفیاً بلا کی قید سے کس کو خارج کیا، اس مضارع کو جو منفی ہو لن کے ساتھ، او بلن یا لن کے ساتھ مضارع کیا ہو منفی ہو. تو اگر لن کے ساتھ منفی ہوگا تو لن کیا کرتا ہے مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نا. تو جب مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا تو پہلے ہی استقبال کا معنی آ گیا. اب ان آنے کی وجہ سے کوئی تاثیر ہوئی نہیں ہوئی، تو وہاں تو فا کا لانا واجب ہے اگر لن کے ساتھ ہو، تو وہ تو الگ بات ہے. یہاں جواز کی کہہ رہے کہ لانا جائز بھی ہے اور نہ لانا بھی جائز ہے، دونوں والی بات. تو اس کو خارج کرنے کے لیے او بلن یا مضارع منفی ہو لن کے ساتھ حیث یجب فیہ الفا، کیونکہ اس میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے تو اس کو بھی خارج کرنا ہے. کیوں؟ لعدم تاثیر ادات شرط فی ہے، کیونکہ جزا میں ہے نا ادات شرط کی تاثیر نہ ہونے کی وجہ سے. جزا میں ادات شرط کی تاثیر ہوگی لن آنے کی وجہ سے، تو پہلے ہی مستقبل کا معنی ہو گیا. اب ادات شرط آنے کے بعد اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوئی، تو جب کوئی تاثیر نہیں ہوئی تو اس میں فعل آنا واجب ہے. فل وجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، اگر مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو تو اس میں دو وجہ ہے. الاتیان بالفا و ترک، فا کا لانا بھی جائز ہے اور فا کا ترک کرنا بھی جائز ہے. آئے بات سمجھ میں؟ فا لانا کیوں جائز ہے اور فا کا ترک کرنا کیوں جائز ہے؟ تو فا لانا جائز کب ہوگا؟ جہاں تاثیر نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ادات شرط جزا کے معنی میں تبدیلی کرنے میں اس طرح سے تبدیلی کیا ہے جس طرح سے ماضی میں تبدیلی کیا ہے. ماضی میں ادات شرط نے جس طرح سے جزا کے معنی میں تبدیلی کیا ہے، کیا اسی طریقے سے جب جزا مضارع مثبت ہو یا مضارع منفی بلا ہو اسی طریقے سے تبدیلی کیا ہے جزا کے معنی میں؟ نہیں. ماضی اگر ہو جیسے ان اکرمتنی اکرمتو کا، تو جزا اگر ماضی ہو تو ماضی کے معنی کو ڈائریکٹ مستقبل کے معنی کے ساتھ، ماضی کے معنی کو مستقبل کے معنی میں تبدیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی، ڈائریکٹ ماضی سے مستقبل کے معنی میں کیا ادات شرط نے، حرف شرط نے. ٹھیک ہے، تو وہاں جس طرح سے تبدیلی ہوئی ڈائریکٹ ماضی سے مستقبل میں، کیا مضارع میں اس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے؟ نہیں. مضارع میں پہلے حال اور استقبال دونوں معنی تھا ہے نا، استقبال کا معنی تو تھا نا، تو حال اور استقبال دونوں معنی تھا، بس اس کو استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا، حال کے معنی کو خارج کر دیا. تو ادات شرط آنے کے بعد فعل مضارع یعنی جزا فعل مضارع ہو اور وہ مثبت یا منفی بلا ہو، تو ادات شرط آ کر کے اس مضارع میں بھی
اثر ڈال رہا ہے، تو کیا یہ اثر اس کی طرح سے ہے کہ جب ادات شرط ماضی میں داخل ہو؟ اس کی طرح سے ہے، جب ماضی میں داخل ہو تو وہاں تاثیر زیادہ ہے، وہاں تبدیلی زیادہ ہے، لیکن جب ادات شرط مضارع میں داخل ہو تو یہاں تاثیر کم ہو رہی ہے، ہاں یہاں تبدیلی کم ہو رہی ہے، ماضی کی طرح سے تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ ادات شرط کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، جب نہیں ہو رہی ہے تو فعل آنا جائز ہوگا، ہے نا۔ لیکن جب یہ اس جہت سے دیکھیں گے کہ پہلے حال اور استقبال دونوں معنی تھا، اب حال کے معنی کو ادات شرط نے ختم کر دیا اور صرف استقبال کے معنی کو خاص کیا، تو کچھ تاثیر ہو رہی ہے، اس جہت سے دیکھیں گے تو فا لانا جائز نہیں ہے، تو فا کا لانا بھی جائز ہے اور فا نہ لانا بھی جائز ہے۔ وہی کہا ہے لأن ادات الشرط لم تؤثر فی تغییر معنی ہو، اس لیے کہ ادات شرط نے اس کے معنی کو تبدیل کرنے میں ایسا مؤثر نہیں ہے کما تؤثر فی الماضی، جیسے ماضی میں وہ مؤثر ہے۔ فیؤتی بالفا، لہذا فا لایا جائے گا، کیونکہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہوا نا، تو گویا کہ ادات شرط نے کوئی اثر نہیں ڈالا تو فا لایا جائے گا۔ وَأَثَّرَتْ فِي تَغْيِيرِ الْمَعنَى، اور معنی کی تبدیلی میں اثر ڈالا ہے، ادات شرط نے اثر ڈالا ہے نا۔ کیسے اثر ڈالا ہے؟ تو کہا حیث خلصت بمعنى الاستقبال، اس طور پر کہ استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا ہے، پہلے حال کا بھی معنی تھا، اس کو ختم کر کے استقبال کے معنی کے ساتھ خاص کیا ادات شرط نے، تو کچھ اثر ڈالا۔ فیترک الفاء، تو فا ترک کیا جائے گا، کیوں؟ لوجود التاثیر من وجہ تاثیر پائے جانے کی وجہ سے، کہ حال کے معنی کو ختم کیا اور استقبال کے معنی کو خاص کر دیا، تو تاثیر پائی گئی، اس لیے فا نہیں لائی جائے گی، تو دونوں صورت جائز ہوئی، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا، اگرچہ یہ تاثیر قوی نہ ہو، یہ تاثیر تو قوی نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی کیونکہ استقبال کا معنی تو پہلے ہی سے تھا، تو تاثیر قوی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تاثیر پائے جانے کی وجہ سے فا کو ترک کیا جائے گا۔ اب یہاں مثال دے رہے ہیں کہ جزا یہ فعل مضارع مثبت ہو، ہے نا، جزا یہ کیا ہو؟ فعل مضارع ہو، مثبت ہو یا منفی بلا ہو، تو ایسی صورت میں جزا پر فا لانا بھی جائز ہوگا اور فا کے بغیر بھی جائز ہوگا۔ وہی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یکم منکم الف یغلبوا الفین ومن عاد فینتقم اللہ منہ، ٹھیک ہے، آیت کریمہ ہے، اگر اہل ایمان میں سے 1000 ہو تو وہ 2000 پر غالب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ان یکم منکم الف یہ شرط ہے اور یغلبوا الفین یہ جزا ہے، اور جزا فعل مضارع ہے کہ نہیں ہے؟ جب فعل مضارع مثبت ہے، یہاں پر جب فعل مضارع مثبت جزا ہو تو وہاں فا لانا بھی جائز ہوتا ہے اور نہ لانا بھی، یہاں فا نہیں لایا گیا۔ اور دوسری مثال ومن عادا، اور جو لوٹے، یعنی جو گناہ کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد دوبارہ جرم کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ فرمائے گا، انتقام لے گا، جیسا کہ اس کے شایان شان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ومن عادا یہ شرط ہے اور ینتقم یہ کیا ہے؟ جزا ہے، اور جزا فعل مضارع ہے، تو جب فعل مضارع ہو تو اس میں فا لانا بھی جائز اور فا نہ لانا بھی جائز، یہاں پر فا لایا گیا ہے، تو دونوں صورت ہو گئی نا، ہے نا۔ تو حاصل یہ ہوا، دو بات اب تک بتائے کہ اگر جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو وہاں ادوات شرط کی تاثیر ہو رہی ہے، لہذا فا لانا جائز نہیں، اور اگر جزا مضارع ہو مثبت یا مضارع منفی بلا ہو تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ادات شرط کی تاثیر ہو رہی ہے نا، من وجہ ہو رہی ہے اور من وجہ تاثیر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہاں فا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز ہے۔